صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے. میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے. اور کیا کروں گا چمیلی لے کر کیا کروں گا میں گلاب اور چمیلی لے کر. میری قسمت میں محمد کا پسینہ دے دے. میری قسمت میں محمد کا پسینہ دے دے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. کوئی سوال کرے اور ہو عطا. شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں. مچل کے بولی سبحان اللہ. آپ انشاءاللہ بیدار ہو کچھ رسپانس دیتا رہے. آپ حضرات جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے. انشاءاللہ اللہ تبارک قبول فرمائے. شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں. وہاں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ان کے بدلے میں وہاں مینا کے میدان میں چلایا گیا تھا دمبا. وہاں حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا پیش کیا گیا. اور اردو حضرت امام حسین کے بارے میں کیا ہے؟ شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں. شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں. مینا میں تو چلنا مینا میں تو چلنا کا دمبا
لانے چلے ہیں نبی ان کے نانا تو حیدر ہے بابا حسین آپ تھے مصطفیٰ کے مشابہ نبی ان کے نانا تو حیدر ہے بابا حسین آپ تھے مصطفیٰ کے مشابہ اور جو کعبے کا کعبہ جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا لہو دے کے کعبہ بچانے چلے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا لہو دے کے کعبہ بچانے چلے ہیں اور عجب تھا وہ منظر عجب تھی کہانی بنے کربلا صبر کی راجدھانی عجب تھا وہ منظر عجب تھی کہانی بنا کربلا صبر کی راجدھانی اور لبے ناز اقدس لبے ناز اقدس پہ ترسا ہے پانی لبے ناز اقدس ہے پانی وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں شاید میں کہہ رہا ہے کہ عجب تھا وہ منظر عجب تھی کہانی بنا کربلا صبر کی راجدھانی اور لبے ناز اقدس پہ ترسا ہے پانی میں نے کافی سمے پہلے سچی حکایت جو کتاب ہے اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ایک کنواں کھدوایا تھا جس سے آپ پانی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت یہ تھی کہ امام حسین اور ان کے کنبے والے اس دنیا کے پانی سے اپنی پیاس نہ بجھائیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آب کوثر کے دریا تیار کر رکھے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر پئیں گے اس سے اپنی پیاس بجھائیں گے حضرات اور شاعر میں کہہ رہا ہے کہ لبے ناز اقدس پہ ترسا ہے پانی کیونکہ پانی کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو ترسا سکے کیونکہ وہاں مینا کے وہ جو عرب کے اندر اس دور میں جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑ لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں اس وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جب اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی تو زمین کو ان کی ایڑیاں رگڑنے کی وہ چوٹ برداشت نہ ہو سکی تو زمین نے اپنا سینہ چیر دیا اور پانی کا چشمہ ابھر پڑا جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں تو حضرت علی اصغر کربلا کے میدان میں موجود تھے اور اگر حضرت علی اصغر اپنی ایڑیوں کو کربلا کے میدان میں رگڑ دیتے تو یقیناً وہاں سے بھی چشمہ پانی ابھر پڑتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مشیت یہ تھی کیونکہ جو کنواں کھدوایا تھا وہ کنواں بھی آٹومیٹک اسی طریقے سے جو ہے ہوا کے ذریعے جو دھول مٹی اٹھی اور وہ بند ہو گیا تو بس مقصد یہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ان کے گھر کا بچہ بھی جو جنت کے اندر میں نے دریا بہا رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ اس سے وہ اپنی پیاس کو بجھائے اللہ اکبر اور شاید کہتا ہے مچلتی رہی ان کی حسرت تو دیکھو لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو مچلتی
رہی ان کی حسرت تو دیکھو، لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو، مچلتی رہی ان کی حسرت تو دیکھو، لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو، کہ 6 ماہ مجاہد کے لڑنے سے اصغر کی ہمت تو دیکھو، کہ غلط کے لڑنے سے اصغر کی ہمت تو دیکھو، کہ لڑنے سے اصغر کی ہمت تو دیکھو، دل قوم پر تیر کھانے چلے ہیں، عجب تھا وہ منظر، عجب تھی کہانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی، اور وہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا، عجب حوصلہ تھا وہ مرد جلی کا، وہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا، عجب حوصلہ تھا وہ مرد جلی کا، اور جگر تھا وہ کربل، جگر تھا وہ کربل میں ابن علی کا، جگر تھا وہ کربل میں ابن علی کا، جو اکبر کو دلہا بنانے چلے ہیں، شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے